الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جدو تساں ناپاک ہو جاؤ تو پھر پاکیزگی حاصل کر لیا کرو. طہارت دا بیان اور پچھلے جمعۃ المبارک دے وچ وضو دا بیان عرض کیتا استنجا دے متعلق، اور آج انشاءاللہ غسل اور تیمم دے متعلق عرض کراں گا. اگر موقع ملا تو غسل میت دے متعلق بھی عرض کراں گا. تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جنبی کہتے ہیں ایسے شخص نو جس تے جنابت طاری ہو جائے. غسل
اس دے فرض ہون دیاں عموماً 3 وجہ بیان کیتیاں گئیاں نے۔ ایک تو ہے کہ انسان جنبی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہوت دے نال منی خارج ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت حیض یا نفاس تو پاک ہو جائے، تو انہاں صورتاں دے جو غسل ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ غسل سنت دے کئی وجوہات نے، جمعہ والے دن غسل کرنا، عید والے دن غسل کرنا، عمرے دے واسطے، حج دے واسطے، عموماً بہت سارے ایسی جگہ نے کہ جتنے غسل کرنا سنت ہے، بہت ساریاں نے جو مستحب ہے، لیکن جتنے فرض ہے وہ سب تو ضروری ہے، کیونکہ جب فرض ہو جائے گا تو جب تک اسی غسل نہیں کریں گے تب تک پاک نہیں ہوا گے، جب تک اسی پاک نہیں ہوا گے تب تک سالی کوئی عبادت نہیں ہوئے گی۔ تو خلق کائنات نے اس مقام تے ارشاد فرمایا کہ جدوں تواڈے تے غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل کر لیا کرو۔ غسل جو کرنا ہے، غسل دے 3 فرض نے۔ سب تو پہلا فرض ہے کہ کلی کرنا، اور جس وقت اسی کلی کریں گے تو گلے تک پانی پہنچانا۔ دوسرا فرض ہے نک دے وچ پانی پانا، نک دی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور تیسرا فرض ہے سارے جسم تے پانی بہانا اس طرح کہ جسم دا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ غسل دا جو سنت طریقہ ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرما دیا نے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو غسل فرما دے سن تو ساڈا چونکہ اب تھوڑا جا جدید دور آ گیا، چیزاں زیادہ ہو گئی نے، پہلے ٹوٹیاں وغیرہ دا، غسل خانے وغیرہ دا یا شاور دا انتظام نہیں ہوندا سی، تو پہلے ٹب دے وچ یا برتن دے وچ پانی رکھیا جانا اور اس دے وچوں پانی لے کے غسل کیتا جاندہ سی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی اگر کوئی ٹب وچ یا کسی برتن دے وچ پانی ڈال کے غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اسے ہی کرے گا اسی طرح ہی۔ لیکن اگر اسی ٹوٹی نال یا غسل خانے وچ وضو یا غسل کرنے ہاں تو پھر اس کے واسطے طریقہ ایک ہی ہے، چیزاں تھوڑیاں جہاں مختلف ہو گئی نے۔ تو سب تو پہلے ہے اپنے ہاتھ دھونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے سن کہ سب تو پہلے برتن دے وچوں ایک ہاتھ دے نال پانی لے لینا ہے اور اس دے نال دوسرے ہاتھ نو دھو لینا ہے، پھر دوسرے ہاتھ دے نال لے کے پہلے ہاتھ نو دھو لینا ہے۔ تو سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے نے۔ ہاتھ دھون تو بعد پھر اگر جسم دے کسی بھی حصے تے نجاست لگی ہوئی ہے، کسی بھی قسم دی نجاست جسم دے کسی بھی حصے تے ہے تو اس نو دور کرنا ہے۔ اس تو بعد پھر استنجا کرنا ہے۔ استنجا جدو اسی کر لینا ہے تو استنجا کرن تو بعد جس طرح اسی وضو کرنے ہاں کامل وضو کرنا ہے، ہاتھ دھواں گے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، گلے وچ پانی پہنچانا ہے، پھر 3 دفعہ نک وچ پانی ڈالنا ہے نک دی نرم ہڈی تک، پھر اس تو بعد اپنے چہرے نو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھ کنیاں سمیت، پھر سر دا مسح کرنا ہے۔ اور اس تو بعد جڑے پاؤں نے، پاؤں دے متعلق یہ کہ اگر جس جگہ تے اسی وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں اس جگہ تے پانی رک رہا ہے تو پھر اسی پیر ہن نہ دھوئیے، اینڈ تے دھو لینے نے۔ لیکن اگر پانی رک نہیں رہا، پانی جیسا پانی استعمال کرنے ہاں وہ آگے جا رہا ہے، پانی رکتا نہیں پیا تو پھر اسی اپنے پیر بھی دھو لیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ نال کہ انسان ایسی جگہ تے کھڑا ہے کہ جتھے اس دے پیر پانی ویچنے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانہ خراب ہو جاتا ہے، پانی دی نکاسی پانی باہر نہیں جا رہا ہوتا، تو اس صورت وچ بھی جڑے پیر نے وہ آخر تے دھو لینے نے۔ لیکن اگر پانی جمع نہیں ہو رہا، نکل رہا ہے، تو پھر اسی اپنے پیر بھی دھو لیں گے۔ اور اس تو بعد پھر اسی اپنے سر وچ پانی ڈالیں گے، سر وچ پانی پاؤن تو بعد پھر سجی سائڈ تے پانی پاواں گے اور پھر کھبی سائڈ تے پانی پاواں گے۔ پھر اس طرح کہ سارا جو ساڈا جسم ہے وہ سارا تر ہو جائے، جسم دا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح ساڈا جڑا غسل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اسی مکمل طور تے پاک ہو جاواں گے۔ دوران غسل یا غسل خانے دے وچ یا واش روم دے وچ کسی بھی قسم دی گفتگو کرنا منع ہے۔
کسی بھی قسم دی دعا پڑھنا منع ہے کہ جس وقت اسی واش روم میں جانے ہاں تو عموماً انسان برہنہ ہوتا ہے اور برہنہ حالت دے وچ اسی کچھ بھی اگر گفتگو کرنے ہاں تو جو فرشتے ساڈا نامہ اعمال لکھن والے نے جدو اسی منہ وچوں بولاں گے انہاں نے فوراً آ جانا ہے کیونکہ انہاں نے لکھنا ہے، یا اسی دعا پڑھاں گے کہ ساڈی زبان دے وچوں جو بھی کلمہ نکلے گا انہاں فرشتیاں نے فوراً اس کو سننا ہے اور انہاں نے واپس آنا ہے، انہوں نے اس کو درج کرنا ہے۔ تو جس وقت فرشتے آن گے تو آگے جو انسان ہے وہ برہنہ حالت دے وچ ہوندا ہے تو اس نو ویکھ کے پھر فرشتے اس تے لعنت بھیجدے نے۔ اس واسطے واش روم ہے یا غسل خانہ ہے اس دے وچ خاص طور تے جدوں بھی انسان برہنہ حالت دے وچ ہوئے گا اساں کسی بھی قسم دی گفتگو نہیں کر سکتے، نہ اسی کوئی دعا پڑھ سکنے ہاں نہ کلام کر سکنے ہاں۔ جدوں انسان پاک ہو جائے گا اور اسی لباس پہن لیں گے تو اس وقت اسی کچھ بھی پڑھ سکنے ہاں، کلمہ شریف پڑھ لو، دعاواں پڑھ لو، گفتگو کرو گے کوئی حرج نہیں۔ اب کہ جس وقت اسی غسل کرنا ہے تو اس سے توجہ تھوڑی جی کم جاندی ہے، تو میں کہا کہ اس سے بھی توجہ ہو جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ جدو اساں واش روم جانا ہے تو واش روم جان تو پہلے واش روم جان دی دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس کی برکت ہے کہ جس وقت اسی دعا نہیں پڑھا گے تو کچھ ایسے جنات ہوندے نے جڑے پاک ہوندے نے، کچھ ایسے جنات ہوندے نے جڑے ناپاک ہوندے نے۔ جڑے پاک ہوندے نے، نیک ہوندے نے، مسلمان ہوندے نے، وہ پاک جگہ تے رہندے نے۔ جڑے ناپاک ہوندے نے، کافر ہوندے نے اور برے ہوندے نے، وہ ناپاک جگہ تے رہندے نے۔ اور بیان کیتا گیا ہے کہ جڑی واش روم ہے یا غسل خانہ ہے یا ایسی جگہ انہاں جگہ تے ناپاک چیزاں دا انہاں دی رہائش ہوندی ہے اور اس جگہ تے وہ رہندے نے۔ جدو اسی کوئی بھی دعا پڑھن تو بغیر اسی واش روم میں جاواں گے تو اسی جس بھی حالت وچ ہواں گے وہ سانو ویکھن گے اور وہ انسان نو تکلیف دیون دی کوشش بھی کرن گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تمام چیزاں تو بچن دے واسطے اگر اسی واش روم نہیں بھی جاندے تو عموماً اساں اس طرح ویکھیا ہوئے گا کہ کچھ لوگ یا ایسے بچے یا ایسی صورتاں ایسے کیس سامنے آتے ہیں، کسی بچے نے کسی جگہ تے پیشاب کیتا اس نے سایہ ہو گیا، کسی جگہ تے اس نے یعنی کہ واش روم کر دیتا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ تو انہاں تمام پریشانیاں دا ایک ہی حل ہے کہ جدوں بھی اساں واش روم جانا ہے یا واش روم کرنا ہے یا غسل خانے جانا ہے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ جدو اسی یہ دعا پڑھ لیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انی اے اللہ بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آنا ہوں من الخبث والخبائث ناپاک جنہ اور ناپاک جنیاں دے شرطوں۔ تو جدو اسی یہ دعا پڑھ لیں گے چاہے اسی غسل خانے جا رہے ہیں یا واش روم جا رہے ہیں یا اسی کسی کھلی جگہ تے یا کسی بھی جگہ تے اسی قضاء حاجت کر رہے ہیں تو اگر اس جگہ تے کوئی چیز رہائش پذیر ہے تو انہوں نے پتہ چل جائے گا وہ اتھوں دور چلے جان گے، اور جڑیاں چیزاں اتھے رہن والیاں نے مستقل رہائش پذیر نے وہ انیاں ہو جان گیا، وہ سانو ویکھ نہیں سکن گیا، یعنی کہ اسی انہاں دے ہر قسم دے شر دے کولوں محفوظ ہو جاواں گے۔ تو جدوں بھی واش روم جانا ہے تو واش روم جان لگیا جڑا ساڈا کھبا پیر ہے وہ اندر رکھنا ہے پہلے۔ واش روم جدوں بھی جانا ہے تو واش روم دے اندر اسی کھبا پیر رکھنا ہے اور پڑھن اندر جان تو پہلے پیچھے واش روم دے وچ جا کے دعا نہیں پڑھنی، نہ واش روم دے دروازے میں داخل ہونے لگا دعا پڑھنی، بلکہ پیچھے جدو اسی پاک جگہ تے دور گھر میں جا رہے ہیں تو گھروں جا رہے ہیں، مسجد ہے یا باہروں آ رہے ہیں تو جس وقت ارادہ کر لیا ہے کہ میں واش روم جانا ہے تو اسی اس وقت دعا پڑھ لو، وہ دعا تانوں کامل فائدہ پہنچاوے گی۔ تو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کے کھبا پیر اندر رکھنا ہے، واش روم میں چلے جانا ہے، غسل کرنا ہے یا اسی قضاء حاجت کرنی ہے، اس سے فارغ ہو جانا ہے۔ جس وقت اسی نکلاں گے تو اسی اپنا سجا پیر باہر کڈنا ہے، جان لگا کھبا پیر رکھنا ہے، اور جس وقت اسی باہر نکلاں گے تو پھر اسی اپنا جڑا سجا پیر ہے وہ پہلے باہر نکالاں گے اور دعا پڑھاں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ دعا یہ دونوں دعاواں سانو یاد ہونیاں بھی ضروری نہیں، اور انہاں پڑھن دا بہت سارا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو یہ دعاواں پڑھنیاں نے۔ اس بعد جس وقت اسی
غسل کرن دے واسطے خاص طور تے کپڑے اتارنے نے، تو کپڑے کس طرح اتارنے نے اور پہننے کس طرح نے؟ تو مختصر عرض کر دینا کہ انسان جو مرد ہے اس دے دو ہی کپڑے ہوندے نے، قمیض ہے اور شلوار ہے۔ تو جس وقت اسا کپڑے اتارنے نے تو پہلے قمیض اتارنی ہے، قمیض اتارنے تو بعد پھر اسا اپنی شلوار اتارنی ہے، اور جس وقت اسی پہنن لگنا ہے تو پہلے شلوار پہننی ہے پھر قمیض پہننی ہے۔ تو یہ تھوڑا جا فرق ہے کہ جس وقت اتارنا ہے تو پہلے قمیض نو اتارنا ہے، پھر اگر بلیان ہے تو اس نو اتارنا ہے، اور پھر شلوار، اور پہنن لگیا پہلے شلوار پہننی ہے پھر اسا قمیض پہننی ہے۔ تو یہ اس دے وچ احتیاط ہے، اور اس دے وچ سنت بھی ہے، اور اس دے وچ ساڈا فائدہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو اس طرح اسی اپنا جو غسل ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ غسل کر لیا، انسان پاک ہو گیا۔ اب جس شخص نے غسل کرن لگیا، غسل تو پہلے وضو کر لیا ہے اور اس کا وضو ٹوٹیا نہیں، تو پھر وہ جڑا وضو ہے وہ کارآمد ہے۔ اس وضو دے نال نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسی کوئی بھی عبادت اس وضو دے نال کر سکنے ہاں، ساری وہ عبادت بالکل درست ہوئے گی، اور سارا جڑا وضو ہے وہ کارآمد ہے۔ اگر دوبارہ وضو نہیں بھی کرتا تو جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا تب تک وہ وضو جڑا ہے سانو فائدہ دے گا، قابل استعمال ہے۔ لیکن اگر کوئی دوبارہ کر لینا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، بہتر ہے دوبارہ بھی کر سکتا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن جو غسل دا وضو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے۔ اس تو بعد کہ جو تیمم ہے اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور ایک اسلامی حصہ ہے، اسلامی حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس نو خصوصاً بیان فرمایا ہے۔ اس دے متعلق معلومات سارے کول بہت کم ہوندیاں نے۔ اسی عموماً یہ سمجھنے ہاں کہ شاید جو تیمم ہے یہ پہلے لوگاں دے واسطے سی، ساڈے واسطے نہیں ہے۔ اسلامی جو احکامات نے یہ سب دے واسطے دائمی نے، یکساں نے، ہمیشہ رہن والے نے، قیامت تک جتنے بھی اسلامی احکامات نے وہ سارے دے سارے نافذ نے، سوائے انہاں دے کہ جنہاں نو آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیتا ہوئے۔ تو او چیز یا او عمل جس نو آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیتا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات نے جڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بیان فرمائے نے وہ سارے دے سارے نافذ العمل نے، دائمی نے، اور ہمیشہ رہن والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر تسی مریض ہوو، مرض دے وچ ہوو، او علی سفرن، یا تساں سفر دے وچ ہوو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تواڈے وچوں کوئی بندہ قضاء حاجت کر کے آیا ہوئے، او لامستم النساء، یا کسی نے جمع کیتا ہوئے، فلم تاجدوا ماء، اور پھر اس کو پانی نہ ملے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر وہ پاک مٹی دے نال تیمم کر لوے۔ تو یعنی کہ جو تیمم ہے وہ مریض دے واسطے بھی کارآمد ہے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مرض نو بیان فرمایا، مریض نو بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ تواڈے وچ اگر کوئی مریض ہوئے، تو ایسا مریض یا ایسا انسان کہ جس نو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری دے نال اگر وہ پانی نو چھوندا ہے یا پانی دے قریب جاندا ہے، اس نو ہاتھ لگاندا ہے تو اس دی مرض بڑھ جائے گی یا اس نو موت واقع ہو جائے گی۔ کہ ایسی کوئی بھی صورت کہ جس دے وچ انسان پانی دے قریب نہیں جا سکتا، اپنی طرف تو بہانہ نہ ہوئے۔ مثال دے طور تے ٹھنڈ بڑی ہے تو پانی گرم نہیں ٹھنڈا ہے تو کہے کہ نہیں ہن میں پانی دے قریب نہیں جانا، تو اے بالکل شرعی عذر نہیں ہے۔ یعنی کہ حقیقی طور تے بہانہ نہ ہوئے بلکہ شرعی اس دا عذر ہوئے، ایسی بیماری ہوئے کہ جس کی وجہ دے نال انسان پانی دے قریب نہیں جا سکتا، اگر وہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا یا پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس دی مرض بڑھ جائے گی یا اس دی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوئے، تو پھر ایسا جو شخص ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایسا شخص کہ جڑا سفر وچ ہے اور دوران سفر اس کو اگر پانی نہیں مل رہا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، پانی اس کو نہیں مل رہا، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہی کہ اگر کسی دے غسل فرض ہو گیا اور غسل فرض ہونے تو بعد اس کو پانی نہیں مل رہا، تو ایسی صورت وچ بھی وہ تیمم کر کے جو نماز ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔
تو یعنی کہ تیمم دے نال انسان ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جس طرح انسان پانی دے نال پاک ہو جاتا ہے۔ تو مرض صاحب میں نے عرض کر دیا، اب جو ہے سفر دا یا تیمم کدوں کیتا جا سکتا ہے؟ تو جدوں کسی شخص نو 1 میل تک چاروں طرف، یعنی کہ اس جگہ تے آپ موجود ہاں اور چاروں طرف 1 میل تک اگر پانی ملن دا کوئی اس نو امکان نہیں تو وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نو 1 میل دے کم جو جگہ ہے اس وچ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ تے پانی مل جائے گا تو وہ تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جائے پانی تلاش کرے اور اس پانی دے نال وضو اور غسل کرے اور پھر اپنی عبادت کرے۔ لیکن اگر 1 میل تک یعنی جو تیمم کرنا کدوں جائز ہوتا ہے؟ جدوں 1 میل تک پانی ملن دا امکان نہ ہوئے اور نماز جان دا خطرہ ہوئے، نماز دا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک صورت اور بھی ہے، کئی صورتیں شرعی طور پہ علماء کرام نے وہ بیان کر سکتے ہیں، کچھ جگہ ایسا ہوندیاں نے جو موجودہ طور پہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جدوں انسان نو کسی بھی چیز دی شریعت دی طرف اس نو رخصت عطا کر دیتی جاتی ہے۔ جدوں اساں اعتکاف دے وچ بیٹھ جانے ہاں، مسجد وچ کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوئے، چاہے وہ ماہ رمضان مبارک دا اعتکاف ہوئے یا وہ نفلی اعتکاف بیٹھا ہوئے یا اس دی کوئی منت دا واجب اعتکاف ہوئے، تو جدوں ایک بندہ مسجد وچ اعتکاف بیٹھ گیا ہے، دوران اعتکاف اگر کسی تے غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کی کرے گا؟ اس کے واسطے جیڑا بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس نو سب تو پہلے اساں عرض کرنے ہاں کہ ایک اپنا جو لباس ہے، ایک سوٹ اس نو چاہیے ہے کہ اضافی ہر وقت اس کے کول موجود ہوئے مسجد وچ۔ اور جیڑا بندہ مسجد وچ رہائش پذیر ہے، چاہے وہ اعتکاف بیٹھا ہے یا ویسے مسجد وچ وہ رہ رہا ہے کسی وجہ دے نال، تو اس نو چاہیے ہے کہ مسجد دی صف تے یا مسجد دے کلین تے سون تو احتیاط کرے، کیونکہ جس وقت انسان اگر مسجد دی کلین تے یا صف تے سو رہا ہے اور اس نو اگر اس تے ناپاکی دی حالت ہو جاندی ہے تو امکان کیتا جا سکتا ہے کہ مسجد دے وہ جڑی جگہ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور جدوں انسان ناپاک ہو جائے گا تو جس جگہ تے ان دا جسم لگے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ مسجد وچ جو جنبی ہے اس دا آنا منع کیتا گیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جڑے دیگر صحابہ کرام نے انہاں دے گھراں دے جڑے دروازے نے وہ مسجد دی طرف کھلدے سن، جس طرح آقا علیہ السلام دا گھر مبارک اور گھر دے وچوں آپ دے حجرے مبارک دے وچوں آپ نے مسجد آ جانا، ویسے ہی دیگر صحابہ کرام دے گھراں دا ایک جڑا دروازہ سی وہ مسجد دی طرف کھلے آیا سی، کہ ایک دروازہ دوسری سائڈ تے اور ایک دروازہ مسجد والی سائڈ تے، تاکہ جو ہی مسجد نماز دا وقت ہوئے تو جلدی دے نال مسجد آ جان۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ سارے دروازے بند کرا دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے بند کر دو، کیوں کہ کوئی امکان نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان تے غسل واجب ہوئے اور مسجد میں داخل ہو جاوے، اس واسطے فرمایا کہ جڑے دروازے نے انہاں نو بند کر دیو، مسجد وچ صرف او ہی آ سکتا ہے جڑا پاک ہوئے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، انہاں دونوں ہستیاں دی یہ شان ہے کہ اگر انہاں تے حالت جنابت بھی ہوئے وہ پھر بھی مسجد آ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، انہاں دو دے واسطے ایک خصوصی اللہ تعالیٰ عزت و رحمت ہے، کیونکہ انہاں دونوں دی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور انہاں دی پاکیزگی تے کسی قسم دے شک و شبے دی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ ظاہری طور تے ظاہراً جدو ایسا کہنے ہاں کہ آپ بندہ ناپاک ہو گیا ہے، اگر انہاں ہستیاں تے وہ صورت پیدا ہو جائے وہ پھر بھی پاک رہندے نے، کہ انہاں دی یہ شان ہے۔ تو انہاں دو ہستیاں تو بغیر کوئی بھی بندہ مسجد وچ جنابت دی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جڑا بندہ مسجد وچ اعتکاف بیٹھا ہے، اگر وہ جنبی ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس نے صاف ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ پیر جڑے نے مسجد وچ نہیں، سارا مسجد وچ جس جگہ تے ان دے ہاتھ پیر لگن گے وہ جڑی ساری جگہ ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اس واسطے جدوں مسجد وچ سونا ہے
خاص طور پہ دوران اعتکاف تو صف تے نہیں سونا چاہیے بلکہ نیچے اپنی کوئی چادر بچھا لینی چاہیے تاکہ اگر انسان دے اتنے ایسی صورتحال طاری ہو جاتی ہے تو جڑا انسانی جسم ہے وہ مسجد دے کسی بھی حصے وچ نہ لگے۔ اب ایک تو یہ عرض کیتا ہے کہ اضافی سوٹ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ایک جڑا ہے جوڑا جراباں دا ہونا چاہیے اور وہ سائڈ تے رکھیا ہوئے پہنیا نہ ہوئے۔ جس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ بندہ اپنی وہ جراباں اٹھاوے انہوں نے پہن لوے۔ اب وہ مسجد میں چل کے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس دے جڑے پیر نے وہ مسجد کے نال ٹچ نہیں ہو رہے بلکہ اس نے جراباں پہنی ہوئی نے اور اس صورت وچ وہ جا کے غسل کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کوئی کپڑا ہوئے یا ایسی چادر ہوئے کہ جیڑی چادر وہ بچھا لوے، یعنی کہ جس جگہ تے وہ بیٹھا ہے لیٹیا ہے اس جگہ تے وہ چادر تے ہے آگے اس نے اپنی چادر ایک بچھاوے اس سے چلتا جاوے پھر پچھو چادر اٹھا کے اگے لے جاوے یا دوسری چادر بچھا دا، یعنی کہ کپڑا بچھا کے اس کے اوپر چلتا جائے اور چلتا چلتا مسجد دی حد وچ باہر نکل جائے۔ یہ دوسری صورت ہے اگر مسجد وچ کسی بندے تے دوران اعتکاف یا ویسے بھی ایسی صورتحال طاری ہو جاتی ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بندے تے مسجد وچ اعتکاف بیٹھیاں غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ تے بیٹھ کے سب تو پہلے تیمم کر لوے، تیمم کر لوے، یعنی کہ نہ اس دے کول ایسی جراباں دا جوڑا موجود ہے نہ اس دے کول ایسا کپڑا موجود ہے، ایسی احتیاط وہ کر سکتا ہے تو پھر اب اس دے کول مجبوری بن گئی ہے، اب مجبوری دے تحت وہ اس جگہ تے بیٹھے گا اور تیمم کر لوے۔ تیمم کرن تو بعد پھر وہ چلا جائے غسل کر کے واپس آ جائے تو وہ شخص مسجد میں جس جگہ تے اس کے ہاتھ یا پیر لگن گے وہ مسجد جگہ بھی ناپاک نہیں ہوئے گی اور وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوئے گا۔ تو اب یہ کہ تیمم جڑا ہے وہ کس چیز سے نال کیتا جا سکتا ہے، تو تیمم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ تساں پاک مٹی دے نال تیمم کرنا ہے۔ مٹی اور مٹی دی جنس دی کوئی بھی چیز ہوئے اس دے نال تیمم کیتا جا سکتا ہے۔ اب مٹی دی جنس دیاں کیڑیاں چیزاں نے، سادے لفظاں وچ یہ ہے کہ جس چیز نو اگ جلا دے وہ مٹی دی جنس نہیں ہے اور جیڑی چیز اگ دے وچ نہ سڑے وہ مٹی دی جنس ہے۔ جس طرح مسجد ہے، مسجد میں دیواراں نے اور دیواراں دے اوپر ٹائل لگائی ہے یا پتھر لگیا ہے یا پلسٹر ہوئی آئیاں نے تو انہاں چیزاں نو اگ نہیں جلاندی، انہاں دے نال تیمم کیتا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اساں مٹی دے نال ہی تیمم کرنا ہے۔ جو مسجد وچ ایک بندے صورتحال ہوگی یا گھر وچ گھر پکے نے یا ایسی جگہ تے ہے کہ جس جگہ تے اس نو مٹی نہیں مل رہی تو مٹی ضروری نہیں ہے کہ مٹی لانی، فقط یہ ہے کہ اساں مٹی دے نال ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے اور سانو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو دیوار دے نال، پتھر دے نال یا ٹائل دے نال، فرش تے اگر پکی دیوار ہے، پکی اینٹ ہے یا صاف مٹی ہے تو کسی بھی جگہ تے اسی انہاں دے نال تیمم کر سکنے ہاں، لیکن لکڑی دے نال، سونے دے نال، چاندی دے نال، یہاں تک کہ لوہے دے نال تیمم نہیں ہوندا۔ لیکن اگر ایسا لوہا ہے یا ایسا سونا یا چاندی ہے کہ جس سے بہت زیادہ گرد و غبار پڑ چکی ہے، اگر اس دے نال ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ سے مٹی لگ جاتی ہے تو پھر اس دے نال بھی تیمم کیتا جا سکے گا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ مٹی دے نال اور مٹی دی جنس دے نال اسی تیمم کر سکنے ہیں۔ اب تیمم کرنا کس طرح ہے اور تیمم جو ہے اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر انسان چاہے صورتاں کتنیاں بھی نہیں، مریض ہے، قضائے حاجت تو آیا ہے یا اس سے غسل واجب ہے یا اس نے وضو کرنا ہے، تو کوئی بھی صورت ہے تیمم دا ایک ہی طریقہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تسا مسح کرنا ہے اپنے چہرے دا اور اپنے ہتھاں دا۔ تو تیمم دے 3 فرض نے، تیمم کرن دے 3 فرض نے اور سب تو پہلا جو فرض ہے وہ ہے نیت کرنا، کیونکہ سارا کام نیت نال ہی ہے، کیونکہ پانی تو موجود ہی نہیں۔ پانی دی جڑی ذات ہے وہ پاک کر دی ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس دی نیت نہیں اور اس سے غسل واجب ہو گیا ہے، وہ دریا میں چلا گیا ہے، نہر میں چلا گیا ہے یا تالاب میں جو اس نے چھلانگ لگا دیتی ہے یا ویسے اس نے اپنے جسم دے پانی بہا لیا ہے اور سارے جسم دے پانی بہہ گیا ہے، ان دی نیت نہ بھی ہوئے وہ پاک ہو جائے گا۔
کیونکہ پانی آٹومیٹکلی پاک کرتا ہے. تو تیمم جو ہے ایک چونکہ خود بخود پاک نہیں کرتا، اس کی نیت ضروری ہے. تو سب تو پہلا جو تیمم دا فرض ہے وہ ہے کہ اسی نیت کران گے کہ یا اللہ پاک میں پاکیزگی حاصل کرن دے واسطے با امر مجبوری مینوں اے مجبوری ہے، اس دی بنا تے میں تیمم کر رہا اور تو اپنی رحمت دے نال مینوں پاکیزگی عطا فرما دے. یہ نیت کرنی ہے. نیت تو بعد اپنے دونوں جڑے ہاتھ نے اساں انہاں نوں زمین تے ٹچ کرنا ہے. جس جگہ تے جس چیز دے نال اساں مسا تیمم کر رہے ہیں، چاہے دیوار ہے، پتھر ہے، ٹائل ہے یا مٹی ہے، اسی اپنے ہاتھاں نوں اس دے نال دونوں ہاتھاں نوں اپنی جڑیاں ہتھیلیاں نے اس تے جگہ تے لگانا ہے. لگان تو بعد اگر ساڈے ہاتھ دے نال کچھ مٹی لگ گئی ہے، یعنی کہ اگر مٹی دے اسی اپنے ہاتھ لگائے نے اور کچھ مٹی لگ گئی ہے تو اس نوں اساں جھاڑ بھی سکنے ہاں. کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی اپنے چہرے تے مٹی لانی ہے، صرف مٹی دے نال ہاتھ نوں ٹچ کرنا ہے. اگر ہاتھ ٹچ کرن دے نال ہاتھ دے نال کچھ مٹی لگ گئی ہے تو اس نوں اساں اس طرح کر کے اپنے ہاتھ جڑے نے چھنڈ لینے نے، اور اگر کوئی مٹی ہے وہ گر جائے گی. اور پھر اساں اپنے چہرے تے دونوں ہاتھ اس طرح پھیرنے نے جس طرح اسی اپنا منہ دھون لگیاں پھیرنے ہاں، یعنی کہ پورے چہرے تے اچھی طرح اساں اپنے دونوں ہاتھ جڑے نے وہ پھیرنے نے. اور اس تو بعد پھر دوبارہ اپنے ہاتھ جس چیز نال اسی تیمم کر رہے ہیں اس نال لگانے نے، اور پھر اساں انہاں نوں اپنے دونوں جڑے ہاتھ نے دونوں باہواں نے انہاں تے اچھی طرح جویں اسی دھونے ہاں تے دھون لگیا اسی اپنے ہاتھ چنگی طرح انہاں نوں صاف کرنے ہاں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، مکمل احتیاط ہوندی ہے. تو ایسے ہی اچھی طرح دونوں جڑے بازو نے انہاں نوں کنیا سمیت اچھی طرح انہاں دا مسح کر لینا ہے. اب تہاڈا تیمم ہو گیا ہے. اگر تساں وضو واسطے کیتا ہے پھر بھی اگر کسی تے غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر بھی اتنا ہی عمل کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے تو اتنا عمل کرے گا، غسل کرنا ہے تو کوئی زیادہ نہیں. تیمم اتنا ہی ہے. کسی بھی صورت میں تیمم کیتا جائے، کسی بھی مجبوری دے تحت ہوئے، اتنا ہی ہے. سب پہلی نیت ہے، دوسرا اپنے چہرے کا مسح ہے، اور تیسرا اپنے ہاتھاں کا مسح ہے. اس بعد نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے وہ کر سکنے ہیں. اور جس چیز دے نال وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز دے نال تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اور تیمم دے ٹوٹن دی ایک زیادہ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ تو جس عذر دے نال اساں تیمم کیتا ہے، جدوں او عذر ختم ہو جائے گا تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا. یعنی اگر پانی نہیں مل رہا، اسی پانی نہ ہون دی وجہ دے نال تیمم کیتا، جدوں پانی مل گیا تو ساڈا تیمم ختم ہو گیا. اگر مریض سی اور اس نے مرض کی وجہ دے نال تیمم کیتا، اس کی مرض چلی گئی، اب اس کا تیمم بھی ختم ہو گیا. یا اور بھی جس نیت دے نال جس وجہ دے نال، یعنی کہ جس عذر دے نال اساں تیمم کیتا ہے، جدوں او عذر ختم ہو جائے گا تو ساڈا تیمم بھی ختم ہو جائے گا. اب عرض کرنی ہے کہ میت غسل دے متعلق جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کسی دی بھی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس نو غسل دینا، میت نو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے. میت نو غسل دینا فرض کفایہ ہے اگر غسل دین والے زیادہ لوگ موجود ہون. اگر ایک ہی بندہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی غسل دین والا بندہ موجود نہیں تو پھر اس بندے تے غسل دینا فرض عین ہو جائے گا. اگر دوسرے لوگ بھی ہیں پھر فرض کفایہ ہے. اگر کوئی ایک میت نو غسل دے گا تو سب دی طرفوں ادا ہو جائے گا. اگر ایک ہی بندہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس تے فرض عین ہے. اگر وہ غسل نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوئے گا. ایسے ہی میت نو غسل دین تے اجرت لینا، میت نو غسل دین تے اجرت لینا، اگر غسل دین والے اور بھی لوگ موجود نے تو پھر اگر کوئی اجرت لینا ہے تو پھر جائز ہے. لیکن اگر میت نو غسل دین والا ایک ہی آدمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو غسل دے سکے تو پھر اجرت لینا حرام ہے. کیونکہ اگر غسل دین والا اور کوئی نہیں تو پھر غسل دینا فرض عین ہو جاتا ہے. اور فرض عین جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کرن تے کسی کو اسی پیسے نہیں لے سکتے. تو اگر دوسرے لوگ موجود نے تو پھر ایسی اجرت لی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں لے سکتے. میت نو غسل دینا بہت بڑی فضیلت ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے کہ جیڑا شخص میت نو غسل دے اور دوران غسل
اگر کوئی عیب ویکھے کوئی نقص ویکھے تو اس دی پردہ پوشی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نو 40 مرتبہ ان دی مغفرت فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہ اس بندے دے معاف کر دیندا ہے کہ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرماندا ہے جڑا میت نو غسل دیندا ہے اور اس دا کوئی عیب یا نقص کسی دے سامنے بیان نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میت نو کفن پہناوے اللہ تعالیٰ اس نو جنت وچ باریک قیمتی اور ریشمی لباس پہناوے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ صرف لباس پہنانا ہے، کفن پہنانا ہے میت نو، اور اتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہوئے، کوئی غریب فوت ہو جائے تو اگر وہ اس نو کفن لے کے دے دے اللہ تعالیٰ اس نو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ صرف پہنان دا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو باریک دبیز اور ریشم دا جو لباس ہے اللہ تعالیٰ اس نو جنت وچ پہنائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میت دے واسطے قبر بناوے اور قبر وچ اس نو دفن کر دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص نو اینا اجر عطا کرتا ہے کہ جویں کوئی بندہ کسے نو مکان لے کے دے مکان بناوے، مکان بنا کے اس نو دے اور قیامت تک وہ آدمی اس مکان میں رہائش کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دی مثل اس نو اجر عطا فرماتا ہے جڑا کسے دے واسطے قبر بنا کے اس نو دفن کر دیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس دے واسطے ایسا اجر و ثواب جاری فرما دیتا ہے جو اس نو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس بندے دے واسطے کہ جڑا میت نو غسل دے، اس نو کفن پہناوے اور اس دی قبر بناوے یا اس نو غسل دین دے وچ، کفن پہنان دے وچ، قبر بنان دے وچ یا دفنان وچ شریک ہو جاوے۔ یعنی اگر تسی اس نو غسل نہیں دے سکتے، کفن نہیں پہنا سکتے یا اس کی قبر نہیں بنا سکتے، دفن نہیں کر سکتے تو انہاں دے نال شامل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دونوں پھر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مردے نو غسل دیتا اور غسل دین تو بعد اس نو کفن پہنایا، کفن پہنان تو بعد اس نو خوشبو لگائی، خوشبو لگان تو بعد پھر اس دے جنازے نو کندھا دیتا، کندھا دین تو بعد پھر اس دی نماز جنازہ ادا کیتی، نماز جنازہ ادا کرن تو بعد پھر اس نو قبر میں جا کے دفن کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو گناہاں تو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کوئی اج ہی اپنی ماں دے پیٹ وچ پیدا ہویا ہے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ اس شخص نو عطا فرماتا ہے۔ تو غسل جو ہے میت نو کس طرح دینا چاہیے ہے؟ تو غسل دین لگیا سب تو پہلے تو یہ ہے کہ صرف وہی لوگ شامل ہون جنہاں غسل دینا ہے، زیادہ لوگاں دا اجتماع شرعن جائز نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے صرف ویکھن دی خاطر حاضر ہو جاندے نے، تو یہ ویکھن واسطے نہیں ہے، غسل دین واسطے ہے۔ تو کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جڑیاں ساڈے کول آندیاں نے لیکن اسی انہاں نو استعمال نہیں کردے یا سانو انہاں دے استعمال دا پتہ نہیں ہوندا۔ جس طرح جدوں اسی سامان لینے ہاں تو سامان لین دے واسطے اگر بتیاں آندیاں نے تو سانو یہ نہیں پتہ ہوندا کہ اسی اگر بتیاں نو استعمال کتھے کرنا ہے۔ میں مختصر کر دینا، ٹائم اپنا ہون والا ہے تو کوشش کرا جائے کہ چیزاں نو ذہن چ رکھ لیا جائے۔ اسی سب تو پہلے غسل دین دے واسطے جو تختہ ہے پھٹا ہے اس نو لے جانا ہے، اس نو صاف کرنا ہے، اس نو دھو دینا ہے۔ دھون تو بعد اسی اگر بتی سلگانی ہے، اگر بتی سلگان تو بعد اس جس جگہ تے اساں غسل دینا ہے اس پھٹے نو 3 دفعہ 5 مرتبہ اساں اس نو اگر بتی دے نال معطر کرنا ہے، خوشبو دینی ہے۔ خوشبو دین تو بعد پھر اساں اسی ہی جگہ تے اگر بتی ایک سائڈ تے لگا دینی ہے تاکہ وہ جیڑی جگہ ہے وہ خوشبودار رہے۔ پھر اساں اس بندے نو جس نو غسل دینا ہے اس نو پھٹے تے لایا ہونا ہے اور اس دا جڑا لباس ہے اتارن تو پہلے اندے تے ایسی چادر ڈالنی ہے کہ اگر مرد ہے تو ناف تو لے کے گھٹنیاں تک اس کا جڑا جسم ہے وہ نظر نہ آئے اور اس نو دیکھنا بھی نہیں، کیونکہ زندہ مرد دا یا مردہ مرد ہے اس دا ستر دونوں دا دیکھنا حرام ہے اور اُنہ ہی گناہ ہے جنہ اسی کسی زندہ نو ویکھاں گے
اور اُنہ ہی ہے کہ جگہ اگر کسی مردہ نو ویکھنے ہیں تو اس دا وہ حصہ جڑا چھپا دینا ہے، لباس اس دا اتارنا ہے. لباس اتارن تو بعد اساں اس نو وضو دی طرح مکمل وضو کرانا ہے. جس طرح زندہ دا وضو ہے ان دے ہاتھ دھونے نے. ہاتھ دھون تو بعد جو انسان فوت ہو چکا ہے اس دی کلی اور نک دے وچ پانی نہیں ڈالیا جا سکتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ جی کلی کرا دیو، نک وچ پانی پا دیو، تو شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. زیادہ تر یہ ہے کہ روئی یا کپڑے نو گلا کر کے اس کے ہوٹھاں تے، اگر اس کا منہ تھوڑا کھلا ہے تو اس کے دانتاں تے نہ لگا دیو، نہیں تو اس کے ہوٹھاں تے نہ لگا دیو، اور اس کے نک دے وچ تین دفعہ سنت ہے اس نو پھیر دیو تاکہ وہ جڑی سنت ہے وہ مکمل ہو جائے. اس تو بعد ان کا چہرہ دھونا ہے، اس کی سجا بازو، پھر اس کا کھبا بازو، پھر اس کا سر کا مسا کرنا ہے، پھر اس کا سجا پیر اور پھر اس کا کھبا پیر. اس تو بعد اساں جو میت ہے اس نو تھوڑا جا کھبی سائڈ کی طرف اسی اس نو پھیرنا ہے، یعنی کہ جڑی دائیں سائڈ ہے اس نو تھوڑا جا اوپر کرنا ہے اور اس تے سر تو پانی شروع کرنا ہے اور پاؤں دے ناخن تک اسی پانی ڈال دینا ہے. پھر اس نو لٹا کے اس کی جڑی کھبی سائڈ ہے اس نو اوپر کرنا ہے، سجی سائڈ اس نو پھیر کے پھر اس سائڈ تے سر تو لے کے پاؤں دے ناخن تک اسی اس تے پانی بہانا ہے. اس کے سارے جسم تے اچھی طرح پانی بہہ جائے اور جو پانی دی ابتدا ہے وہ سر تو کرنی ہے. پھر اس میں اگر صابن وغیرہ لگانا ہے تو لگا سکنے ہیں. غسل دین دے واسطے جو پانی ہے اس نو بیری دے پتیاں دے نال جوش دے کے پانی دے پچ بیری دے پتے ڈال کے عمل کرنا سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو ایک دفعہ پانی ڈال لیا. اس تو بعد اگر اس بندے دا جڑا جسم ہے وہ اکڑیا یا نہیں ہے پھر اسی اس نو تھوڑا جا اوپر اٹھا کے بٹھان دی طرح کر لینا ہے اور اس کے پیٹ نو تھوڑا دبانا ہے. اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس نو صاف کر دینا ہے. لیکن اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر بھی دوبارہ استنجا کران دی ضرورت نہیں ہوئے گی، کیونکہ اسی جس وقت اس نو لٹانا ہے تو اسی اس دا وضو کران تو پہلے جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ استنجا کرانا ہے. اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا چڑھا کے یا دستانہ چڑھا کے جو غسل دین والا غسال ہے وہ اس نو استنجا کرا دے گا. اگر ایک دفعہ پانی بہان تو بعد اس کا جسم اکڑیا نہیں ہے تو تھوڑا جا اس نو اٹھا دیو. اگر جسم اکڑ گیا ہے پھر اس نو اومے ہی رہن دیو. اگر نہیں اکڑیا اٹھا کے بٹھایا ہے، اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو بھی اس کا سلامت ہے، استنجا بھی سلامت ہے اور اس نو دوبارہ یعنی کہ انہاں چیزاں کی ضرورت نہیں ہوئے گی. ایک دفعہ پانی پھر گیا ہے پھر اس نو دوسری مرتبہ جویں اساں پہلے پانی پھیریا ہے پھر اوویں ہی پورے جسم تے پانی بہانا ہے. پھر جو غسل ہے وہ 3 مرتبہ پانی بہانا یا 5 مرتبہ سنت ہے. تو 3 مرتبہ بہتر ہے. پہلے دو جڑے پانی نے وہ بیری دے پتیاں والا پانی ایسا استعمال کرنا ہے، اور جو تیسری مرتبہ ہے سارے کو جنہیں مشک کافور ہوندی ہے، ٹکڑیاں ہوندیاں نے یا اسی ویسے لے آنے ہیں تو انہوں نے توڑنا ہے، توڑ کے انہوں نے پانی وچ مکس کرنا ہے. اور جڑا آخری اور تیسری دفعہ غسل ہے جو پانی پھیرنا ہے وہ کافور والا پانی جڑا ہے وہ اندر جسم تے بہانا ہے تاکہ اندر جسم وچ مزید خوشبو آنا شروع ہو جائے. تو پھر اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. اور اس جسم نو اگر پانی زیادہ ہے تو صاف کر لو، مکمل خشک نہیں کرنا، ضرورت ہے تو اس نو پانی صاف کر لو اور اس تو بعد اس نو کفن پہنا دو. کفن پہنان تو بعد پھر تیار ہو گیا اس کا کفن دفن جتنا بھی ہے وہ تمام مراحل نے. اور اس طرح جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ حدیث مبارکہ دی روشنی میں محفوظ کر دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.